اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 پر مشتمل ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ قرآن پاک کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ کوئی جن محمد کو سکھا جاتا ہے یا یہ شعر و شاعری ہے۔ تو اس ضمن میں اللہ رب العزت نے بہت ہی واضح موقف کو اختیار کرتے ہوئے قرآن پاک میں کفار مکہ، مشرکین مکہ کو چیلنج دیا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں 5 مقامات پر اس طرح کا چیلنج کفار مکہ کو دیا۔ اس میں جو لوگ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جو کلام محمد ہے یہ خود ان کی اختراع ہے یا کسی جن نے انہیں سکھایا ہے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ طور میں 33 اور 34 آیات میں ارشاد فرمایا، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر چاہیے کہ وہ اس طرح کا کوئی اور کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم تمام جن و انس جمع ہو کر اس قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکو گے، چاہے تم ایک دوسرے کی مدد بھی کر لو۔ اور تیسرے نمبر پر سورہ ہود آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تو تم ایسی 10 صورتیں ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر آگے چوتھے نمبر پہ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ اور مدنی صورت پھر بقرہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں کہ اللہ نے اتاری ہے علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی، مِن مِثْلِهِ جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور اس ضمن میں تم اپنے تمام شریکوں کو، اپنے معبودوں کو، تمام لوگوں کو اکٹھے کر لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیت ہے اس میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اللہ نے سوال کیا، پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور میں جانتا ہوں تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر تم تیار رہو اس آگ کے لیے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ جہنم کے ایندھن کو پتھر کے طور پر جو ذکر کیا گیا ہے، اس کے 2 امکانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پتھر کا جو کوئلہ ہے اس کی آگ عام لکڑی کی نسبت زیادہ سخت ہوا کرتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر کے کوئلے سے اللہ تعالیٰ اس جہنم کو دہکائیں گے۔ اور دوسرا، جو مشرکین نے معبودوں کو تراش رکھا ہے جو پتھر کے انہوں نے بنائے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی
یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ان پتھروں کے ساتھ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے آگ میں جھونک دیں گے، تو پھر تم اور تمہارے جو معبودان باطل ہیں جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، جن کے آگے تم ماتھے ٹیکتے ہو، تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، تمہارے ساتھ اس دوزخ میں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے قریش، یعنی یہ اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے تو شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ یہ کلام الہی ہے، تم قطعاً اس جیسا کوئی صورت، کوئی چند صورتیں نہیں بنا پاؤ گے۔ بے شک تم اپنے معبودوں کو، اپنے جو تمہارے پیشوا ہیں، جو روحانی پیشوا ہیں، ان سب کو اکٹھے کر لو، تم اس جیسا کوئی کلام جو ہے نہیں بنا سکو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم اتنے بے بس ہو تو پھر تم اپنے ضد پہ، انا پہ کیوں اڑے ہوئے ہو، حسد میں، کینہ اور بغض میں کیوں جلتے ہو، پھر اللہ کا کہنا کیوں نہیں مان لیتے ہو جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے، اس پر ایمان کیوں نہیں لے آتے ہو۔ جان لو کہ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے، اڑے رہے، تو تمہارا انجام وہ آگ ہوگی جس میں تم بھی ہوگے اور تمہارے جو بنائے ہوئے بت ہیں جن کے آگے ماتھے ٹیکتے ہو، منتیں مانتے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ آگ میں جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں ہم نے یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ میری اب تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پہ اگر ہیں تو اس کو فالو کریں تاکہ آنے والے تمام جو ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ مل جل کر قرآن کی باتوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول کو باتوں کی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے جو آباد رہے، شاد رہے وہ آدمی جو میرے احکام، میری باتیں، میری سنت، میری حدیث کو سن کر آگے پھیلائے۔ تو ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے اعمال کو سیدھا کرنا چاہیے، سرمایہ تیار کرنا چاہیے، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ توشہ جو بنانا چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ اس عمل میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔